اپنا دفاع کیا جائے. جنگ موتا میں انتقام اور بدلا کا وہ کئی حضرت عثمان کے والد جنگ موتا میں شہید ہوئے. کیا پنجاب کے نارے جنگ موتا میں شہید ہوئے اور عبداللہ دربار جنگ موتا میں شہید ہوئے. وہ انتقام ایک جگہ موجود تھا اور رومن امپائر کو سب سکھانا بھی مقصود تھا, سب سکھانا بھی مقصود تھا. رسالت امام علیہ السلام جب بہت زیادہ ریڈی ہوئے ڈاکٹر کے مقام پر جب لشکر اکٹھا ہوا تو اسامہ کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول جو ہے حلیف ہے بہت زیادہ اور طبیعت ناساز ہے. اسامہ فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آیا, میں لشکر کو وہی روکا اور واپس رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی, بخار کی شدت بہت زیادہ تھی اور بار بار بے ہوشی جاری ہو رہی تھی. آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا, اشارے سے مجھے نیچے سر کرنے کے لیے کہا, فرمایا کہ اپنا دست میرے سر پر پھیرا اور ہاتھ لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا دیے. میں سمجھ گیا کہ آپ میری دعا فرما رہے ہیں, آپ میری دعا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دعا دی اور تمہارا مجھے اشارہ فرمایا کہ لشکر بھیجو, تم لشکر بھیجو, روانہ ہو جاؤ اور جا کے رومن امپائر کی پیشکش گروہ کو جو مسلمانوں کی سب کو کافر ناراض کرنا چاہتی ہے. فرماتے ہیں میں اپنی مقام سفر پہنچا تھا, جب میں وہاں پہنچا مقام جرب میں پہنچا تو پیچھے سے پیغام آ گیا کہ رسالت امام علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے لشکر کو وہیں روکا اور واپس مدینہ میں حاضر ہوا. وہاں کے میں نے اللہ شیخ اللہ کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں نے غسل بھی دیا اور وہاں میں موجود رہا. آپ کو پھر آپ کی کفن دفن کرنے کا ہم نے انتظام کیا. اسامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک مدینہ کے اندر ایک شور اٹھا. جب رسالت امام علیہ السلام نے لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کافی صحابہ نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اسامہ کی عمر 20 سال ہے, اسامہ کی عمر 20 سال ہے اور لشکر کی قیادت زینت و بالغ النظر اور آلات حرب کی مہارت رکھنے والے اور جنگی مہارت رکھنے والے کسی کو سونپ دیجیے, ایسی شخص کو سونپیے جو جنگی مہارت بھی رکھتا ہو اور جنگی تدابیر کو بھی جانتا ہو, آلات حرب کا استعمال بھی جانتا ہو اور فنون حرب کا بھی ماہر ہو. پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ کا باپ بھی امارت کے لائق تھا اور اسامہ بھی امارت کے لائق ہے. اسامہ کا باپ بھی امارت کے لائق تھا اور خدا کا فیصلہ جو درست ہے, اسامہ بھی امارت کے لائق ہے. اسامہ ہی اس لشکر کی قیادت کرے گا اور وہی سربراہ ہوگا اس لشکر کا. آپ کا وصال ہو گیا, ایک طرف فکرے ٹوٹ پڑے, لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, کسی نے زکات دینے سے انکار کر دیا. رسول کریم علیہ السلام کی متعین کردہ اس لشکر کے حوالے سے صحابہ نے ایک ایک کر کے اس چیزیں کو سرچ کی کہ آپ ایسا کیجیے, آپ لشکر کو روک لیجیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسامہ کی قیادت جو ہے وہ ہمیں تحفظات میں مبتلا کرتی ہے. ان کا یہ جانا مناسب ٹھیک نہیں ہوگا. سیدہ صدیقہ اکبر نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تم کیا سمجھتے ہو صدیق زندہ ہوگا, زندہ رہے, زندہ موجود ہو تمہارے درمیان اور تم نبی کے فیصلوں کو بدل دو گے, میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. اسامہ کی قیادت کریں گے, اسامہ ہی جائیں گے اور اسامہ کی قیادت میں فاروق بھی جائیں گے, مرتضیٰ بھی جائیں گے, عثمان غنی بھی جائیں گے, عبد الرحمن بن عوف بھی جائیں گے, ابی ہریرہ بھی جائیں گے اور لگام پکڑ کے میں مدینے سے باہر لے جاؤں گا. تمام افراد صحابہ جو ہے سارے اسامہ کی قیادت میں جائیں گے. اسامہ کی قیادت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آپ غور تو کیجیے کتنے کافی صحابہ موجود تھے. جب رمضان کا وقت آیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج مدینہ کے اندر کوئی بوڑھا کوئی بچہ موجود نہیں ہوگا. مشمول خلیفہ رسول کے ہم مقام جرف تک اسامہ کو چھوڑنے جائیں گے, مقام جرف تک. اور تاریخ بتاتی ہے صدیق اکبر خلیفہ رسول نے اسامہ کے سواری کی لگام تھام رکھی ہے اور پیدل چل رہے ہیں. پیچھے عمر فاروق بھی جا رہے ہیں, پیچھے عثمان غنی بھی جا رہے ہیں, علی مرتضیٰ بھی جا رہے ہیں. سارے کافی صحابہ. اسامہ کی 20 سال کا نوجوان, 20 سال کا نوجوان کیا ہوتا ہے, ابھی تو وہ حیات کے خبر خواب کو نہیں سمجھتا, جوانی کے رموز کو بھی نہیں سمجھ پاتا. 20 سال کا نوجوان تو اپنی جوانی کے رموز کو بھی نہیں سمجھ سکتا, حقائق کو نہیں سمجھ سکتا. وہ دنیا کو جانے گا اور آپ کو کیا سمجھے گا. میرے نبی کا فیصلہ بڑا زبردست ہے. فرمایا اسامہ کی عبارت جو ہے اس پر بھی مجھے اتفاق ہے اور سباب یہ عبارت کے لائق اور یہ عبارت کے لائق ہے. سارے جتنا صحابہ جو ہے اکابر صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اکابر جنت پر پہنچ کے اس نتیجے پر رک گئے اور جب کہا صحابہ نے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں مجھے حیا آتی ہے, آپ پیدل چل رہے ہیں مجھے حیا آتی ہے, آپ سوار ہو جائیں. فرمایا صحابہ اگر میرے قدم کچھ لمحوں کے لیے خدا کی راہ میں گند آلود ہو گئے تو کیا ہوا, میرے قدم خدا کی راہ میں گند آلود ہو رہے ہیں تو کیا ہوا. صدیق پیدل ہی چلے گا اور تیری سواری کی نکیل پکڑ کر چلے گا اور دنیا والوں کو یہ بتا دے گا کہ جب مناسب اور جب عہدے اور جب قیادت سونپ دی جاتی ہے پھر بغاوت نہیں کی جاتی, پھر اعتماد کیا جاتا ہے, تعریف کی جاتی ہے, توثیق کی جاتی ہے اور پھر دعائیں دی جاتی ہیں.
پھر دعائیں دی جاتی ہیں اور کچھ نہیں کیا جاتا. فرماتے ہیں کہ میں سب پیدل چلتے گئے, مقام اجل پر جا کے آپ رکے, اور رکنے کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں کی, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلی بات اے اسامہ مجھے آپ سے ایک گزارش کرنا ہے, مجھے آپ سے ایک گزارش کرنا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ رسول. کسے کہہ رہے ہیں؟ اسامہ کو. اگر ممکن ہو تو عمر کو میرے پاس چھوڑتے جاؤ. اگر آپ پسند کریں, اگر آپ پسند کریں عمر کو میرے پاس چھوڑتے جاؤ. مدینہ میں میرے پاس رہ لیں گے, ہمیں فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی, ہمیں فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی. مجھے ان کے فیصلوں سے, اپنے فیصلوں میں سے تربیت میسر آ جائے گی. اگر تم پسند کرو, تمہیں پسند نہیں ہے تو میں عمر کو اپنے پاس نہیں رکھتا, آپ عمر کو لے جائیے. اسامہ نے وکیل خاطر اجازت دے دی. فرمایا اچھا کچھ باتیں پھر آپ نے کھڑے فرمایا اور فرمایا لوگوں میری ایک بات یاد رکھنا, تمہارے ہر عمل کی بنیاد حب مصطفیٰ ہو. تمہارے پہلی میری بات, تمہارے ہر عمل کی بنیاد اور اساس حب مصطفیٰ ہو. تمہارا کوئی عمل حب مصطفیٰ سے خالی نہیں ہونا چاہیے. تمہارے کسی عمل میں حب مصطفیٰ کا خالی ہونا تمہارے عمل کا گہری کی طرف جاتا ہے. فرمایا دوسری بات یہ خیانت کبھی نہ کرنا, خیانت کبھی نہ کرنا, بدعہدی کبھی نہ کرنا, چوری کبھی نہ کرنا, اور لاشوں کا غسلہ نہ کرنا. غسلہ کہتے ہیں ناک کان گلا ہاتھ کاٹ دینا, باڈی میں ٹکڑے ٹکڑے کر. فرمایا کسی کا غسلہ نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا, بوڑھوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا, درختوں کو نہ کاٹنا, تنگدار درختوں کو نہ کاٹنا, اور بغیر مرد کے جانور ذبح نہ کرنا. حاجت ہو کھانے کی تو جانور ذبح کر لینا, بغیر حاجت کے جانور کو ذبح نہ کرنا. اور راستے میں کلچے آئیں گے, جسٹس آئیں گے, ان کو مسمار نہ کرنا, ان کو ڈیمالش نہ کرنا, نہ گرجا والوں کو تنگ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنے والوں کو تنگ کرنا, ان کو کچھ نہ کہنا, ان کو کچھ نہ کہنا. کوئی عبادت کر رہے ہوں گے تو ان کے باہر کو کچھ کہنا, نہ عبادت گزاروں کچھ کہنا, گزر جانا آگے. اور ایک بات اور یاد رکھنا, راستے میں تمہیں مختلف بستیوں سے گزرنا پڑے گا. لوگ تمہاری لشکر کو دیکھ کے, تمہاری حیبت کو دیکھ کے لوگ تمہارے آگے پیچھے ہوں گے, تمہیں بہترین کھانے پیش کریں گے, ایسے ایسے برتنوں میں کھانے پیش کریں گے, تم دیکھو گے تمہارے دل ریچھ جائیں گے اور تمہاری نگاہیں برتنوں پر مرکوز ہو جائیں گی. تمہیں خدا کے رسول کا خلیفہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جب وہ کھانے کے برتن تمہارے سامنے آ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا. میرے خدا کا نام لیے بغیر کھانے کو مت چھونا. میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں. اور فرمایا تمہارے راستے میں ایک ایسی بھی بستی آئے گی, ایسا مقام بھی آئے گا جہاں لوگ موجود ہوں گے جن کے سر مونڈے ہوئے ہوں گے, جن کے سر مونڈے ہوئے ہوں گے. ان مونڈے سر والوں کو قدم نہ چھوڑنا, ان کے سر کندھے جھکا کر دینا. وہ فتنہ پرور لوگ ہیں اور اسلام کی جو ہے وہ بہتری چاہتے ہیں, ان کو کبھی نہ چھوڑنا. آپ کی وصیتیں فرمائی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے روانہ کر دیا. مشیت الہی کو جب ہونا ہوتا ہے اور خدا کی تقدیر کو جب مقدر ہونا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو پیچھے دیتا ہے اور ان کے ذریعے وقت کی صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ابابیل سے ہاتھی بھی بنوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, قرآن گواہی دے رہا ہے, ابابیل وہ پرندہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں نگاہوں کی جذب کو منتقل اور منتظر کرنا پڑتا ہے. اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے اور ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نگاہوں کو استقرار دینا پڑتا ہے. اتنا بڑا حجم ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا خدا چاہتا ہے ان ابابیلوں کے منہ میں ایسی کنکریاں دے گا اور وہ جب کنکری پھینکیں گے تو ہاتھی کا قلب و جگر چیختی بکری گزر جائے گی اور وہ خود کھایا خود بن جائیں گے. جب خدا کی مشیت کو ہونا ہوتا ہے اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو مقدر ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوں صلاحیتیں دیتا ہے. اسامہ میدان جنگ میں اترے اور اترنے کے بعد محاذ پر تشریف لائے اور پھر انہوں نے رومن امپائر کا جوش کی, اس کی پیش قدمی کو روکا, ان کے حملوں کو روکا اور ان پر ایسا حیبت و دبدبہ طاری کیا وہ صفائی بیان کرنے کو تیار ہو گئے اور واپس دوڑ گئے. اسامہ واپس تشریف لائے, صدیق اکبر جیل میں بات آئی, آپ استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے اور اعلان کروا دیا کہ تمام لوگ آؤ مل کے اسامہ کی استقبال کرتے ہیں. تو صدا خط سے ایک ہی آ رہی تھی, صدا ایک ہی آ رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ وہ لوگ پکار رہے تھے کہ اسامہ کا باپ بھی امارت کے لائق تھا اور اسامہ بھی امارت کے لائق ہے. سوال یہ ہے کہ دو سپر پاور تھی, رشین امپائر تھی اور رومن امپائر تھی, دو سپر پاور تھی اور سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینا کیا میں اور راجا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کسی سپر پاور سے ٹکر لیں گے؟ لیکن اسامہ کی زیادہ یوں ٹکر لے جانا اصل میں نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ فتح اور کامیابی ہمارے ہی اللہ تعالیٰ دامن میں ڈال دے گا. اور میں نے ایک خاص بات دیکھی,
جو بات مجھے بڑی میرے دل کو اور ایمان مجھے نہ بخشنے لگی، اسامہ نے مدینہ میں تشریف لائے، اسامہ نے مدینہ میں